صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال ہر سال مارکہ آرائیاں جاری رہیں۔ آخرکار مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ مارکہ پیش آتا ہے جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ کیا اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ 1186 میں صلیبیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی۔ یہ حطین کی جنگ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 صلیبی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ صلیبیوں کے سرداران قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی رینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شہسوار مسلمانوں کے پیرے میں تھے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا، جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی رینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ سلطان نے کہا کہ یہ آدمی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان کا اشارہ رینالڈ کی طرف تھا۔ اتنا کہہ کر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور رینالڈ کے سامنے آئے۔ رینالڈ جب سے خیمہ میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا، سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم سے انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا کہ نعوذ باللہ اپنے نبی سے کہو کہ تمہیں رہائی دلوائیں۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے رینالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا رینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا وہ گزر گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سلطان نے رینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ عیسائیوں کا بادشاہ رینالڈ مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پریشان کرتا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور اس راستے سے گزرنے والے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔